बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह की वफ़ात का वक्त जब आया, तारीख़ में लिखा है जहर दी उनको एक खातून ने। तो कमरे के अंदर आराम फरमा रहे थे और जहर तेज़ी के साथ असर कर रहा था। रगो पै में जिस्म के एक हिस्से में उसका दर्द, उसकी असर महसूस फरमा रहे थे। अपने भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह से फरमाने लगे, वो छोटे थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से 1 साल सवा साल छोटे थे। उनसे कहने लगे, मुझे कमरे के बाहर सहन में ले चलो, मैं अल्लाह की कुदरत देखना चाहता हूँ। वो उनको बाहर लाए तो फिर आसमान को देखते रहे, परिंदों को देखते रहे, फ़ज़ाओं को देखते रहे, बादलों को देखते रहे और फिर खुश हो गए। इतनी बड़ी इबादत है नाज़रीन जो इस वक्त मुझे और आपको मुयस्सर है। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हैं तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल, ये घटाएँ, ये गुंबद अफ़लाक, ये खामोश फ़ज़ाएँ, ये कोह, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएँ। तो ये इकबाल कहते हैं, ये है कि हम अल्लाह की इन बिखरी हुई आयात से अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की अज़मत का रस कशीद करें। जिस तरह गुलाब से अतर गुलाब बनाया जाता है, जिस तरह गन्ने से रस और जूस निकाला जाता है, जिस तरह आम से शेक निकाला जाता है, तो हम इस तरह ये फैली जो कायनात है, रंगों में, ज़ैक़ों में, खुशबुओं में, खुश्क में, तर में, गर्मी में, सर्दी में, इनको देखें और इनसे इनके खालिक की अज़मत का माल तैयार करें। तूने देखा है कभी है दीदा इबरत के गुल, इकबाल कहते हैं, तूने देखा है कभी है दीदा इबरत के गुल, हो के पैदा खाक से रंगी कुबा क्यों कर हुआ। बेरंग ज़मीं, बेज़ैक़ा पानी और काले रंग का बीज और उससे खूबसूरत सुर्ख रंग का गुलाब, पीले रंग का गुलाब, काले रंग का गुलाब, ये लोग कितने कलर्स के गुलाब निकल आते हैं। तो पीले रंग से पीले रंग निकलना ये तो मामूल की बात है, लेकिन ऐसी ज़मीन से कैसे रंग निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इबादत है जिससे हम वैसे मजमूई महरूम हो चुके हैं। और इस इबादत से जब महरूम होते हैं तो आदमी 24 घंटे नेकी से महरूम हो जाता है। कुरान मजीद ख़ुद इस तरफ रुख फेरता है। यानी आप अंदाज़ा करें, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं और जिनसे हुज़ूर अलैहि सलाम की खुशबू आती थी और जिनके ज़रिए अल्लाह पाक ने 2 बड़ी मुसलमान जमातों में सुलह कराई। आमुल जमा जो एक 41 हिजरी में सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो खिलाफत फैली और 66 लाख मुरब्बा तक मील तक फैली, सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान जो आके सुलह करवाई वो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह के मुक़द्दर में थी। साल साल पहले आमना के लाल ने इशारा भी फरमाया था, हदीस में आता है, मेरा ये बेटा 2 मुसलमानों की अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें अजीम भी आता है। तो वो वफ़ात के वक्त जिस इबादत की खातिर तरस रहे हैं और अपने भाई से कह रहे हैं मुझे सहन में ले चलो, वो इबादत के मौक़े कसरत के साथ में मुयस्सर हैं। जब आदमी फैली हुई कायनात की चीज़ों को देख कर अल्लाह की अज़मत लेता है तो फिर नफसानियत दूर होती है, मादियत दूर होती है, शहवत दूर होती है, लालच दूर होती है, कत्ल गारत दूर होती है, हुब्बे दुनिया से आदमी बच जाता है। और हुब्बे दुनिया यानी दुनिया की मोहब्बत हर बीमारी की ख़ता है। कुरान मजीद ने खुद कहा, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, इस ऊँट को देखो हमने इसमें क्या क्या रखा, वैल समा कैफ़ रुफ़ियत वैल जबाल कैफ़ नुसिबत वैल अर्द कैफ़ सुतियत, आसमान को देखो उसको कैसी बुलंदी दी, पहाड़ों को देखो उसको कैसे मजबूत किया और ज़मीन को देखो उसको कैसे बिछा। ये अल्लाह खुद दावत देते। अवलम यरौ इलत तैर फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, हवा में उड़ते हुए पंछियों को देखो किस तरह तादेर परों को हरकत दिए बगैर फ़ज़ा के समंदर में तैरते रहते हैं, नग़मे अलापते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे और आपके दरमियान जो जिस इबादत से हम वैसे थे मजमूई पूरी कौम गाफिल हो चुकी है और जिसकी वजह से मादियत आई है, नफसानियत आई है, कत्ल गारत आई है, झूठ आया है, धोखा आया है और मुकदमे जागे, उसके अगर पस मंज़र में और उसके रूट काज को तलाश किया जाए तो हमने कायनात की चीज़ों को देख कर अल्लाह की कुदरत का रस कशीद करने की अजीम इबादत से महरूम हो चुके हैं। और इसके लिए कोई मैट्रिक कैफे भी ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई जवानी और बुढ़ापा ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई शहर और देहात ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई सेहत और बीमारी ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई अंगूठा छाप या खरब पत्ती नहीं, जो भी इंसान है उसके लिए कुदरत ने बड़े वसी पैमाने पर अपनी कायनात में चीज़ों को बिखेर रखा है, रंगों के रूप में, ज़ैक़ों के रूप में, खुशबुओं के रूप में, ठंडक के रूप में, गर्मी के रूप में, बादल के रूप में, तारों के रूप में, कौसे क़ज़ा के रूप में, सूरज के रूप में, चाँद के रूप में।
موسموں کے روپ میں، رشتوں کے روپ میں، پانیوں کے روپ میں، پھولوں، کتنے ایسے روپ ہیں اور نشانیاں اور علم ہیں۔ اگر میں اور آپ عزم کریں آج کے بعد کہ اللہ کی پھیلی ہوئی کائنات جو دکانوں پر پھلوں کے روپ میں پڑی ہوتی ہے، یا سبزی کی دکانوں پر سبزی کے روپ میں پڑی ہوتی ہے، یا گوشت کی دکانوں پر گوشت کے روپ میں ہوتی ہے، یا کرانہ کی دکانوں پر دالوں کے روپ میں ہوتی ہے، یا چاولوں کے روپ میں ہوتی ہے، یہ زمین پہ رینگتے ہوئے انسانوں کے روپ میں ہوتی ہے، یا اڑتے ہوئے پنچھیوں کے روپ میں ہوتی ہے، یا تیرتی ہوئی مچھلیوں کے روپ میں ہوتی ہے، یا نیلے آسمان کے روپ میں ہوتی ہے، یا سرمئی بادلوں کے روپ میں ہوتی ہے، یا بکھرے ہوئے نظام کے روپ میں ہوتی ہے، یا ابھرتے سورج کے روپ میں ہوتی ہے، یا ڈوبتے چاند کے روپ میں ہوتی ہے، یا ٹمٹماتے ستاروں کے روپ میں ہوتی ہے، یا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے روپ میں ہوتی ہے۔ اتنی نعمتیں، اتنی نشانیاں، اتنے سائنس، اتنی آیات بکھری پڑی ہیں، جو آدمی اس عبادت کا خوگر، عادی اور رسیہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی نماز میں بھی جان آتی ہے، اس کی تلاوت میں بھی جان آتی ہے، اس کی خلوتیں بھی پاک ہوتی ہیں، اس کی تنہائیاں بھی طہارت آمیز ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، اس کی زبان صحیح بولتی ہے، اس کے کان صحیح سنتے ہیں، اس کا پیٹ صحیح کھاتا ہے، اس کے رویے صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق۔ اور اگر یہ عبادت نہیں، آدمی ہر وقت چیزوں کو دیکھتا ہے اور جانور کی نگاہ سے یا غیر مسلم کی نگاہ سے، غیر مسلم جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو ان کے چھپے ہوئے، ان کے بیچ میں چھپی ہوئی چیزوں کو تلاش کرے گا۔ اس میں وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، یہ خشک ہے، خشک تر ہے، گرم ہے، گردے کے لیے، جگر کے لیے، پھیپھڑے کے لیے، اس سے ہم یہ چیز بنا سکتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے اندر چھپے ہوئے مادی خواص تک نظر کا رہ جانا، یہ کافرانہ نگاہ ہے۔ اور اس کے مادی خواص کو بھی، اس کے مادی خصوصیات کو بھی استعمال میں لانا، اور اس کے اندر مادی خصوصیات اور ذائقے اور تاثیر کے رکھنے والے کے بے پایاں عظمتوں کو بھی لانا، جو کہ مقصود ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات خلق السماوات والارض، جو قرآن مجید میں آتا ہے، زمین آسمان کے بکھراؤ میں انسانوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سب سے پہلی عبادت جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی غار حرا کی خلوتوں میں، وہ یہی غور و فکر کی عادت تھی، سوچنا بیٹھ کر۔ اس کو اقبال کی زبان میں خود ہی کہتے ہیں، یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر، وہ جو اقبال کہتے ہیں، وہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر ہر چیز تلاش کر لیتے ہیں، اس کے خواص، اس کے ذائقے، اس کے افادہ، اس کے نقصانات، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد نہیں آتی، تو یہ آدمی اللہ کے ہاں اس کی نظر کوئی نہیں، اس کی نظر میں بصیرت نہیں ہے، بصارت بھی نہیں ہے۔ جانور بھی دیکھ کے کھا لیتے ہیں، ہندو سکھ یہودی عیسائی بھی دیکھ کر چیزوں کو سوچ لیتے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو صحن میں لایا گیا تو انہوں نے پھر پوری کائنات کی طرف نگاہ ڈالی، اتنے میں پھر نزع کا عالم طاری ہو گیا، تو پھر کہنے لگے میں کہ ایسے دور میں اور ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بشارت دی کہ ماں فاطمہ سے ملو گے، باپ علی سے ملو گے، ماموں قاسم طیب طاہر سے ملو گے، نانا محمد سے ملو گے، نانی خدیجہ سے ملو گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملو گے۔ اتنا بڑا جہان کی طرف جا رہے ہو، تو کہنے لگے، بھائی سے کہنے لگے میں ایک ایسے جہان میں داخل ہو گیا اور ایسی مخلوق مجھے نظر آ رہی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسے حالات اور کیفیات اور احساسات، اور ایک جہان نو کھل چکا ہے جس کا پہلے، جس سے سابقہ یا واسطہ یا اللہ کا نہیں پڑا تھا۔ کاش ناظرین میں اور آپ ان دو چیزوں سے آگاہ ہو جائیں۔ ایک تو بھری کائنات کی چیز، روزانہ میری گزارش ہے ایک چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد کا ضرور رس پیدا کریں۔ روزانہ ہم کانوں کے ذریعے آوازیں سنتے ہیں، زبان کے ذریعے ذائقے چکھتے ہیں، آنکھ کے ذریعے رنگ دیکھتے ہیں، اور دماغ کے ذریعے تفکرات ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ان میں صرف ایک چیز، یہ اس سے کمزور اور نازک تشکیل کوئی نہیں، ایک چیز کو دیکھ کر کہیں اس کو میرے اللہ نے پیدا کیا، پتہ ہے ہمیں شعوری طور پر پتہ ہے، لیکن اس کا تکرار کرنا، اقرار کرنا، دہرانا، اس سے ایک رس تیار ہوتا ہے، ایک مشروب تیار ہوتا ہے، ایک ذائقہ تیار ہوتا ہے جو اندر روشنیاں پیدا کرتا ہے، توانائیاں پیدا کرتا ہے، نور پیدا کرتا ہے، نگہتیں پیدا کرتا ہے، طہارتیں پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے، ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے۔ تو ہم روز کی بنا پہ جس طرح ورزش کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جم جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اس طرح میری گزارش ہے میرے سمیت آپ سے اور آپ سمیت میرے سے کہ ہم اللہ کی بکھری ہوئی کھرب کھرب مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو دیکھ کر روزانہ کی بنا پہ کہیں اس کو میرے اللہ نے پیدا کیا، کتنا کمال پیدا کیا، کتنا پرفیکٹ پیدا کیا، کتنا حسین پیدا کیا، کتنا جامع پیدا کیا،
اس کی پیکنگ دیکھیں، ایک آم کو دیکھ لیں ایک انار کو دیکھ لیں، انار کے اوپر پیکنگ دیکھیں، کھول کے دانے دیکھیں، ڈائمنڈ کی طرح بکھرے ہوئے دیکھیں، دھوپ میں فریز کیے ہوئے سرخ پانی کو دیکھیں، اندر پیکنگ کو دیکھیں۔ یقین جانو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک انار کے دانے نکال کر پلیٹ میں رکھ دو اور دنیا بھر کے 7 ارب انسانوں کو کوئی اس کی ویسے پیکنگ کر دو جس طرح یہ پیکنگ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، تو دنیا بھر کے انسان اس چھلکے میں اتنے دانوں کو ری پیک نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ہماری بصیرت کو توانائی دے گی، ہمارے ایمان کو طاقت دے گی، ہمارے ضمیر کو اجلا پن دے گی، ہماری تنہائیوں کو توانائی دے گی، ہمارے اسلام کی قوت کو مضبوط کرے گی۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کر سکے تو پھر وہی بات ہو جائے گی جس صرف میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جانور کی نگاہ بھی کائنات پہ پڑتی ہے، کافر کی نگاہ بھی کائنات پہ پڑتی ہے، اور مسلمان کی نگاہ بھی کائنات پہ پڑتی ہے۔ جانور نہ خواص سوچتا ہے نہ اس کی طرف اللہ کو سوچتا ہے، کافر صرف خواص سوچتا ہے، اس کی تاثیر سوچتا ہے، اس کے وٹامن سوچتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو سوچتا ہے، اور مسلمان چیزوں کو بھی سوچتا ہے، خواص کو بھی سوچتا ہے، اس کے اندر چیزیں وٹامن کو بھی سوچتا ہے، اور ساتھ جس نے وجود دیا، چھلکا دیا، ذائقہ دیا، پیکنگ کی، حسین بنایا، شاخ پہ لٹکایا، اس ذات کو بھی سوچتا ہے۔ تو مسلمان کی بصیرت بھی مضبوط ہوتی ہے، بصارت بھی مضبوط ہوتی ہے، ظاہر بھی مضبوط ہوتا ہے، باطن بھی مضبوط ہوتا ہے، تزکی ہو جاتا ہے۔ آئیے اللہ کریم سے امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس وصیت کے صدقے ہم بھی وہ نظر مانگیں اللہ سے، وہ نگاہ مانگیں جو نگاہ کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ذات کی طرف رخ پھیر دیتی ہے۔ جس دن یہ نگاہ مجھے اور آپ کو مل گئی، اس دن میرے اور آپ کے اوپر غیب کے حالات بھی منکشف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ نگاہ بصیرت عطا کرے جو چیونٹی کو دیکھ کر بھی اللہ کی یاد کی طرف آنے واحد میں نظر پھر جایا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔